السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں راشد سردار اور آپ کے لیے جو آج لیکچر ہے فارماکولوجی کا، آج ہم پڑھیں گے پوسالوجی، ٹھیک ہے۔ اور یہ فارماکولوجی کی ہی ایک برانچ ہوتی ہے جس میں میڈیسن کی جو ڈوز ہے، خوراک ہے، اس کے متعلق ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ لیکچر آج کا سٹارٹ ہو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر آج کا۔ یونٹ نمبر 2، پوسالوجی۔ It is the branch of pharmacology which deals with dosage، ٹھیک ہے، dosage of ڈرگ کی جو ڈوز ہے، ڈرگ کی جو خوراک ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور اس کے بارے میں جتنا بھی علم ہے اس کو پوسالوجی کہتے ہیں، اس علم کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، جب بھی ہم میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو میڈیکل سٹور پہ یا کسی بھی کلینک پہ ورک کر رہے ہوں گے، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ گولی آدھی صبح کھانی ہے یا یہ صبح اور شام کھانی ہے۔ تو اس تمام جو پروسیس ہے اس کو پوسالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرگ کی جو ڈوز ہے اس کو۔ اچھا جی، اور اس کو آسان الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ہے دوا کتنی مقدار میں کتنی بار لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ پوسالوجی میں ہی کور کیا جاتا ہے۔ اور اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ڈرگ، واٹ از ڈرگ؟ It refers to any substance that brings about a change in biological function through its chemical action، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کسی بھی ایسے مادے کو کہا جاتا ہے، کسی ایسے سبسٹانس کو کہا جاتا ہے جو اپنی بایولوجیکل فنکشن، بایولوجیکل خصوصیات کے ساتھ بایولوجیکل فنکشن میں تبدیلی، کیمیکل ایکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیمیکل ایکشن کے ساتھ جو اس میں بایولوجیکل چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈرگز کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز جسم کے کسی عمل کو بدل دے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ انفیکشن ہے، اینٹی بائیوٹک لی وہ انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چاہے علاج کے لیے ہو یا کسی اور اثر کے لیے، تو اس کو ہم ڈرگ ہی کہتے ہیں۔ پرو ڈرگ، it refers to compound that on administrative must undergo chemical conversion by metabolic process before becoming an active pharmacological agent، ٹھیک ہے، لیووڈوپا انٹو ڈوپامائن، یہ دو ریسیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، لیووڈوپا اور ڈوپامائن، یہ دو ریسیپٹرز ہیں۔ اچھا، ایسے کمپاؤنڈز یہ ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہونے کے بعد جو میٹابولزم کے ذریعے ایکٹیو کرتے ہیں، دوا میں تبدیل کر دیتے ہیں ان کو، لیووڈوپا کو اور ڈوپامائن کو، ٹھیک ہے۔ اور یعنی پرو ڈرگ ایک ایسی میڈیسن ہوتی ہے جو جسم کے اندر جا کے اصلی دوائی میں بدلتی ہے، جسم کے اندر جا کے ریسیپٹرز کو میڈیسن کے طور پہ بدل دیتی ہے، جسے ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اندر امیونٹی ہے اور اپنی ایک فورس ہے باڈی کی، تو کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو اس فورس کو جا کے پش اپ کرتی ہیں اور اس کو بھی میڈیسن کا جو ہے وہ رول پلے کرنے پہ جو اسٹرانگ کر دیتی ہیں، تاکہ وہ کسی بھی جو فارن پارٹیکل ہے یا کوئی بیکٹیریا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس پہ ایکٹ کرتی ہے۔
ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں فلو ہو گیا اور باڈی کے اندر آلریڈی ہمارے جو ایک فورس ہوتی ہے وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، بٹ ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اینٹی ہسٹامین یا اینٹی الرجک کوئی میڈیسن لیتے ہیں، تو وہ اس فورس کو جا کے کیا کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے، ٹھیک ہے، بوسٹ کرتی ہے، تو اس کو پرو ڈرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس عمل کو پرو ڈرگ کہتے ہیں۔ ان میں لیووڈوپا جو ہے یہ بھی ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری باڈی کے اندر ہے، لیکن یہ میڈیسن کا ایکٹ کرتے ہیں، اور ڈوپامائن بھی جو ہے یہ بھی ہماری باڈی کے اندر ہے اور یہ بھی میڈیسن کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، پلیسیبو، واٹ از پلیسیبو؟ پلیسیبو ابھی یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ ایک ایسی میڈیسن ہوتی ہے جس کا نہ تو کوئی عمل ہوتا ہے نہ ہی کوئی رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آسان الفاظ میں ہم اس کو میڈیکل لائن میں کہتے ہیں کہ پیشنٹ سیٹسفیکشن کے لیے، ایسے پیشنٹ جو کہتے ہیں کہ یار مجھے تکلیف ہے تو میں کوئی نہ کوئی میڈیسن لوں گا تو یہ میری تکلیف ختم ہوگی، درد ہے یا جو کچھ بھی، تو ان پیشنٹ کو جو میڈیسن دی جاتی ہے ان کو پلیسیبو کیٹیگری جو ہے وہ اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اٹ ریفرز ٹو این ان ایکٹیو سبسٹانس، مطلب اس میں جو بھی سبسٹانس، جو بھی مالیکول ہوتا ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، اور پریپریشن گیون ٹو سیٹسفائی دا پیشنٹ، ٹھیک ہے، یہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹ کی جسٹ سیٹسفیکشن کے لیے اس میڈیسن کو، ان ڈرگز کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سمبولک نیڈ، یہ سائیکی نیڈ فار ڈرگ تھراپی، کہ اس کو جسٹ امیجن کرانے کے لیے کہ یار آپ کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہے ہو اس کے منٹل سیٹسفیکشن کے لیے، تو یہ میڈیسن دی جاتی ہے۔ اینڈ یوزڈ ان کنٹرولڈ اسٹڈیز ٹو ڈٹرمائن دا ایفیشنسی آف میڈیشنل سبسٹانس، بلکہ یہ مریض کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور دوا کے اثر کو جانچنے وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی اور میڈیسن دے رہے ہیں لیکن پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، تو ہم اس بیسیکلی چاہیے بھی اس کو وہی میڈیسن، لیکن اس کو ایڈیشن میں ہم اس طرح کا ایک سبسٹانس ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو دوسری میڈیسن ہے وہ لانگ ٹرم جو اس نے کھانی ہے وہ اپنا پراپر کام کرتی رہے، اور یہ اس کے ساتھ اس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی ڈوز پہ، ٹھیک ہے، واٹ از ڈوز؟ ڈوز ہم نے اوپر پڑھا کہ خوراک کو کہتے ہیں۔ میڈیکل لائن میں خوراک وہ چیز ہے جو ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے صبح و شام کتنی مقدار میں لینی ہے، آدھی گولی یا پوری گولی، 20 ملی گرام، 4 ملی گرام، 10 ملی گرام ایچ اینڈ amount of drug taken each time by an individual or a quantity to be administered to at one time، کسی بھی شخص کو ایک وقت میں دی جانے والی دوا کی مقدار کو ڈوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک 20 ملی گرام، 10 ملی گرام، 2 ڈراپ وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم ڈوز کہتے ہیں۔ اب بات ہے ڈوزیج کی، دا اماؤنٹ آف اے ڈرگ گیون ٹو این انڈیویجول پر یونٹ باڈی ویٹ، اور دا ڈٹرمنیشن اینڈ ریگولیشن آف دا سائز، فریکوینسی اینڈ نمبر آف ڈوز۔ اچھا، ڈوزج وہ طریقہ کار ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوا کی کتنی مقدار کتنی بار اور کتنے عرصے کے لیے دینی ہے، ٹھیک ہے، اس میں باڈی یونٹ کے حساب سے بھی ہوتا ہے، اور جو ہے سائز، فریکوینسی، نمبر آف ڈوزج، یہ سارا کچھ اس میں کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ڈوزج ٹائپ آف ڈوزج ٹائپس، ڈوزج کی اقسام، کتنی قسم کی ڈوزج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھراپیوٹک ڈوز ہے، ایوریج ڈوز فار این ایڈلٹ ٹو پروڈیوس اے تھراپیوٹک افیکٹ از کالڈ تھراپیوٹک ڈوز۔
بالغ افراد، ٹھیک ہے، جو اڈلٹ ہوتے ہیں، آلموسٹ ینگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالغ افراد کے لیے جو ڈوز ہوتی ہے اس کو عمومی طور پہ، مطلب جو اس کی باڈی میں اثر انداز ہوتی ہے، ایفیکٹ کرتی ہے، تو اس کو تھیراپیوٹک ایفیکٹ یا تھیراپیوٹک ڈوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوڈنگ ڈوز: A large dose initially used to produce an effective concentration as quickly as possible is called loading dose۔ یہ ڈوزج کی جو ٹائپس ہیں یہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ فارمیسی کا ایگزام دینے کے لیے ہی ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ دیز آر ویری امپورٹنٹ فار آور لائف، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ میڈیسن، کوئی نہ کوئی میڈیسن اگر ہم نہیں یوز کرتے تو ہمارے فیملی ممبر میں کوئی نہ کوئی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوڈنگ ڈوز کیا ہے جی؟ A large dose initially used to produce an effective concentration۔ شروع میں دوا کی مقدار جو ہے وہ زیادہ دینا تاکہ جلدی اثر ہو، اس کو لوڈنگ ڈوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایز کوئکلی ایز پاسبل، جتنا جلدی اثر ہو سکے تو، اور ہم اس مطلب ڈوز کی کوانٹٹی، ڈوز کی مقدار کو ہم بڑھا دیتے ہیں تو اس کو لوڈنگ ڈوز کہتے ہیں۔ مینٹیننس ڈوز: A dose used to maintain the therapeutic effect or concentrate in blood plasma is called maintenance dose۔ مینٹیننس ڈوز کون سی ہوتی ہے؟ مطلب ایسی خوراک، ایسی ڈوز کسی بھی میڈیسن کی جو بیماری کو کنٹرول کرنے یا دوا کا اثر برقرار رکھنے کے لیے دی جاتی ہے، یعنی آپ اس کو دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اثر کو، میڈیسن کا کوئی بھی میڈیسن ہے اس کے اثر کو جاری رکھنے کی کے لیے جو ہم خوراک یا کوئی ڈوز دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ مینٹیننس ڈوز۔ میکسیمل ٹولریٹڈ ڈوز: لارجسٹ ڈوز آف اے ڈرگ دیٹ کین بی ٹیکن سیفلی۔ زیادہ سے زیادہ برداشت شدہ، ٹھیک ہے، جو مطلب ہم میکسیمم ڈوز دے سکیں اور میکسیمم ڈوز جو ہے وہ پیشنٹ برداشت کر سکے، ٹھیک ہے، بغیر نقصان کے جو میکسیمم ڈوز لی جاتی ہیں اس کو میکسیمل ٹولریٹڈ ڈوز کہتے ہیں۔ ٹاکسک ڈوز: amount of drug which produce undesirable harmful effect of serious nature is called toxic dose۔ وہ مقدار جو نقصان دہ اور خطرناک اثرات پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹاکسک ہے، ٹھیک ہے، اکثر میڈیسن پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا مضر اثرات، سائیڈ افیکٹس کر سکتی ہیں، تو دیٹ مینس ٹاکسک ڈوز ان کو کہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ہر میڈیسن کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ڈوز، کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کے بہت زیادہ سیریس سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے جانچ پڑتال کرنا پڑتی ہے کہ اس کے ایفیکٹ ہمیں زیادہ ملیں گے یا ہمیں اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ملیں گے۔ فیٹل ڈوز: اے ڈوز دیٹ پروڈیوسز ڈیتھ از کالڈ فیٹل ڈوز۔ فیٹل ڈوز کون سی ہوتی ہے جی؟ وہ خوراک، وہ ڈوز جو موت کا باعث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیٹل ڈوز کہتے ہیں۔ اچھا جی، ڈوز کیلکولیشن: Adult dose is for a person between the age of 18 to 60 years۔ اڈلٹ ڈوز کون سی ہوتی ہے؟ بالغ افراد جو 18 سال سے 60 سال کے لیے ہوتے ہیں ان کی ڈوز الگ ہوتی ہے۔ چلڈرن آر گیون اسمال ڈوز: بچوں کو تھوڑی ڈوز دی جاتی ہے، چھوٹی ڈوز دی جاتی ہے۔ چلڈرن ڈوز may be calculated as the fraction of adult dose۔ اور بچوں کو نسبتاً کم ڈوز دی جاتی ہے جو عام طور پر بالغ جو ہیں یا اڈلٹ
جو لوگ ہیں اڈلٹ ڈوز کے ایک حصے کے طور پر اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ینگز فارمولا یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ینگز فارمولا، ابھی یہ فارمولاز کی بات ہے تو ابھی ہم یہ بھی پڑھتے ہیں. ینگز فارمولا از یوز ٹو کیلکولیٹ ڈوز فار چلڈرن 2 to 17 years old بیسڈ آن دا ایڈلٹ ڈوز. اچھا، ینگ جو ہے اس کا فارمولا جو ہے وہ بچوں کی خوراک، جو بچوں کی خوراک ہے بالغ خوراک کی نسبت جو ایڈلٹ ہیں اس کی بنیاد پر اس کو حساب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب چائلڈز ڈوز ہم نے اس میں سے نکالنی ہے تو یہ کیسے نکالتے ہیں؟ ایج ان ایئرس، کتنے سال ایج ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایڈلٹ کی ڈوز کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایج ان ایئرس پلس 12 اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اس میں سے جو ہے ڈیوائڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ فارمولا پہلے میتھ میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ڈیوائڈ کر دینا ہے تو جو آنسر آئے گا وہ جو ڈوز ہوگی وہ آپ نے بچوں میں دینی ہے. ٹھیک ہے، جو 2 سے 17 سال میں ہوں گے. اس کے بعد ہے جی کلارکس فارمولا. کلارکس فارمولا جو ہے از یوز ٹو کیلکولیٹ ڈوز اسپیشلی فار انفینٹ. اچھا، جو انفینٹ آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ جو مدر فیڈ پہ بچے ہوتے ہیں ان کو انفینٹ کہتے ہیں. برتھ ٹو 1 year old، برتھ سے 1 سال کی عمر تک بائی یوزنگ ویٹ اور انفینٹ ان پاؤنڈس، مطلب ان کا جو وزن ہے پاؤنڈز میں اور ٹھیک ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو اس کی ڈوز نکالتے ہیں بچے کی، اس کو کتنی میڈیسن دینی ہے، کس ڈوز میں دینی ہے، تو اٹس کلارک فارمولا. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ہم دیتے ہیں شیرخوار بچوں کو جو دودھ پیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا انفینٹ کا جو ویٹ ہے ان پاؤنڈز اس کو ملٹیپلائی ایڈلٹ ڈوز سے کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے 150 سے. تو جو بھی آپ کا آنسر آتا ہے تو اس ڈوز میں آپ نے اپنے انفینٹ بچوں کو خوراک دینی ہے. ٹھیک ہے جی. فیکٹرز موڈیفائنگ دا ایکشن اینڈ ڈوزج آف ڈرگس. اس کا دوائی کے اثر جو ہیں اور خوراک کو متاثر کرنے کے جو عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، مطلب کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دوائی کے میڈیسن کے اثرات کو کم کرتے ہیں یا اس کو پراپر نہیں ہونے دیتے. مینی فیکٹرز انفلوئنس دا ڈوزج اینڈ ایکشن آف ڈرگز. بہت سے فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ایف دا ڈرگ از ٹو اسمال، اگر میڈیسن بہت چھوٹی ہے، دا ڈرگ ول ناٹ پروڈیوس دا ڈیزائرڈ ایکشن، اگر وہ آپ کی خواہش کے مطابق اثر نہیں کر رہی. تو ایف اٹ از ٹو لارج، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ ول پروڈیوس ٹاکسک افیکٹ، تو وہ ڈیفینیٹلی سائڈ افیکٹ کرے گی. اب اس میں دو چیزیں ہیں، یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اثرات اور ایسے عوامل، ایسے فیکٹرز جو میڈیسن کی جو ڈوز ہے اس کا پراپر ایکشن نہیں ہونے دیتے. ہم وہ فیکٹرز اب پڑھیں گے وچ آر ناٹ ڈیزائریبل. ڈیفینیٹلی کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کوئی میڈیسن لے اور اس کو اس کے سائڈ افیکٹ ملیں. ٹھیک ہے، فالوئنگ آر امپورٹنٹ فیکٹرز، کچھ یہ نیچے دیے گئے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وچ انفلوئنس دا ایکشن اینڈ ڈوزج آف ڈرگ، جو خوراک کے، جو دوا کے اثر اور خوراک کے جو بھی اس کے اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 1 ایج، باڈی ویٹ، سیکس، روٹس آف ایڈمنسٹریشن، ٹائم آف ایڈمنسٹریشن، ڈوزج فارم، absorption, distribution and excretion of drug, pathological conditions, tolerance, combination of drug. یہ کچھ پوائنٹ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 فیکٹرز ہیں. 10 فیکٹرز ایسے ہیں جو دواؤں کے اثر
کو پراپر طریقے سے باڈی پہ ہونے نہیں دیتے. اب فیکٹرز بھی ہم آگے ان کو بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں. فرسٹ نمبر ایج. Adult dose is for a person between the age of 18 to 60 years. اچھا اڈلٹ ڈوز ہم نے پڑھی. اڈلٹ ڈوز کا مقصد ہے کہ ایسی ایج جو 18 سے 60 سال کے درمیان ہوگی تو ہم اس کو اڈلٹ ڈوز ریکمینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو وہ خوراک دیں گے, اس کی ڈوز, اس کی خوراک کی میڈیسن کی مقدار وہ ہوگی جو اڈلٹ ڈوز اس ایج میں ہم اس کو دے سکتے ہیں. چلڈرن آر گیول اسمال ڈوز. بچوں کو ہم چھوٹی ڈوز دیں گے. وی یوزڈ ینگز فارمولا اینڈ کلارک فارمولا ٹو کیلکولیٹ ڈوز فار چلڈرن اینڈ انفینٹ. انفینٹ جو دودھ پیتے بچے ہیں یا دوسرے جو بچے ہیں 2 to 17 ایئرس اولڈ, سوری 8 to 17 ایئرس اولڈ میں جو بھی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ینگز فارمولا میں دیں گے, اور جو اس سے چھوٹے ہیں ان کو ہم دوسرے فارمولے کے اکارڈنگ میڈیسن کی ڈوز بنا کے دیں گے. اباؤ 16 ایئرز اولڈ the dose should be decreased 3/4 of adult dose. ٹھیک ہے, اس میں سے مطلب ہم ڈیوائڈ کر کے اس کی بھی ڈوز بنا لیں گے جو آفٹر 60 ایئرس آف ایج ہوں گے. ٹھیک ہے. باڈی ویٹ. فار اب نارمل باڈی ویٹ the dose of the drug should be suitable adjusted according to the weight of the patient. اب یہ بہت ضروری بات ہے کہ ایک انسان جس کا غیر معمولی جسم جو ہے وزن کی صورت میں بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو اڈلٹ کی ڈوز بھی دیتے ہیں تو دین اس پہ اس طرح سے اثر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اب اڈلٹ میں بھی دیکھیں نا, اگر ایک بندے کا ویٹ ہے 120 kg تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اڈلٹ ڈوز ایڈجسٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو ہمیں باڈی ویٹ کے حساب سے پھر میڈیسن ریکمینڈ کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. فار اب نارمل باڈی ویٹ دا ڈوز آف ڈرگس. ٹھیک ہے. اب سیکس. Doses for the women should be less than men because women are usually having more effect than men. Pregnancy, menstruation, lactation periods should keep in mind while adjusting dose. ہم جب بھی کوئی میڈیسن دیتے ہیں, اس کی ڈوز بتاتے ہیں تو ہم 2 سے 3 کویشچن کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی, فارماسسٹ بھی, فارمیسی ٹیکنیشین بھی. ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کی رسپانسبلٹی ہے ڈاکٹر کی, اور تمام جو بندہ میڈیسن دے رہا ہے یا پرسکرائب کر رہا ہے یا کسی بھی کنڈیشن میں ہے جو میڈیسن دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ 3 کویشچن پوچھتا ہے. کیا میل سے تو ڈیفینیٹلی یہ کویشچن نہیں ہوتا, تو فیمیل سے ہوتے ہیں آر یو پریگننٹ, اور مینسٹرل پیریڈ, اور لیکٹیشن پیریڈ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 کویشچن یہ بہت ضروری ہوتے ہیں جو ہم پوچھتے ہیں, پھر ہم اس کے اکارڈنگ میڈیسن کی ڈوز جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی جو فیکٹر ہے یہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ ایک بندے کو, ایک فیمیل کو 500 ملی گرام میڈیسن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بٹ شی از پریگننٹ, تو ہم کیا کریں گے, ہم ڈوز کو کم کر دیں گے, ہم اس کو ہاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. جو اس کی پریگننسی میں ریکمنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگ ہم ڈوز کم کر دیں گے تو اثر بھی کتنا ہوگا, کم ہوگا. ٹھیک ہے. روٹس آف ایڈمنسٹریشن. روٹس آف ایڈمنسٹریشن ہم نے پڑھا تھا کہ میڈیسن کی جو ہے روٹس, میڈیسن کس طریقے سے ہم باڈی میں داخل کرتے ہیں اس کو روٹ آف ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. تو اس کو ہم پڑھا تھا, یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. وین ڈرگ از گیون intravenously, onset of action is rapidly. orally given drug have slow onset action. جب ہم میڈیسن کو آئی وی یوز کرتے ہیں, مطلب وین کے ذریعے انجیکشن کی صورت میں یوز کرتے ہیں, تو افیکٹ کب آتا ہے؟ فوراً سے پہلے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو اورلی یوز کرتے ہیں, اپنا منہ کے ذریعے یوز کرتے ہیں, تو جب تک وہ ڈیزالو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا.
ٹھیک ہے. اورل ڈوز آف ڈرگ آلویز گریٹر دین when it is when it is given parenterally, and dose for subcutaneous or intramuscular injection is greater than intravenous. اچھا، ایسی دوائیں جو زبان کی دوا کی جو ہے خوراک اورل ڈوز جو ہے وہ آلویز بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہم پیرنٹل کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو سبکوٹینیس ہوتی ہے یا انٹرا ماسکولر انجیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ نس کے مقابلے میں ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے. آئی وی، اب میں آپ کو اس کا چھوٹا سا سوری اسٹوڈنٹس، ایک کال آ گئی تھی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا کچھ ٹاپک مس ہو گیا ہے. دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے. روٹ آف ایڈمنسٹریشن، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طریقے سے دوا کو جسم میں انٹر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو روٹ آف ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے، اب ہم اس کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں. وین ڈرگ از گیون انٹروینیوسلی، ہم سب جانتے ہیں کہ آئی وی یہ کہتے ہیں وین، تھرو وین انجیکشن، ٹھیک ہے، آئی وی انجیکشن جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آن سیٹ آف ایکشن، یہ فوری اثر کرتا ہے. از ریپڈلی اورلی گیون، مطلب اگر ہم منہ کے راستے سے کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے زیادہ افیکٹو ہے یہ آئی وی. اور 100% ڈوز ایفیکیسی بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت جلد افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی لگتا ہے انجیکشن تو فوری یہ بلڈ میں شامل ہو کے اپنا ایکٹ سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ اورلی جو میڈیسن ہم دیتے ہیں وہ سلولی جا کے ایکٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو اورل ڈوز آف ڈرگ آلویز گریٹر دین، جو اورل ہوتی ہے اس کی ڈوز بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جب تک جا کے کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مقدار کم سے کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وین اٹ از گیون پیرنٹلی اینڈ ڈوز فار سبکیوٹینیس اور انٹراماسکولر، اور جو انجیکشن ہم انٹراماسکولر دیتے ہیں وہ بھی انٹراوینیس سے زیادہ ہوتے ہیں، سبکوٹینیس بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ان کی ڈوز ہائر سائڈ پہ ہوتی ہے بنسبت انٹراوینیس، ٹھیک ہے. آئی وی جو میڈیسن ہم دیتے ہیں اس کو کم مقدار میں دیتے ہیں لیکن اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو ہوتی ہے آئی ایم اور زبان کے نیچے جو میڈیسن رکھی جاتی ہے، یا کسی اور راستے سے ہم میڈیسن کو بلڈ میں شامل کرتے ہیں یا باڈی میں شامل کرتے ہیں، تو اس کی مقدار اس کے اکارڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ٹائم آف ایڈمنسٹریشن، presence of food in stomach delays the absorption of drug. Onset action is slow. Some drugs can cause irritant. اچھا، یہ کہتے کہ میدے میں اگر کھانے کی موجودگی ہے، میدے میں اگر کھانا ہے تو وہ میڈیسن کو جذب ہونے میں تاخیر کا شکار کرتا ہے، مطلب وہ اس کی جو ابزورپشن ہے اس کے پروسیس کو سلو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اریٹیشن کاز کرتا ہے. نوزیا اینڈ وامٹنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، مطلب الٹی آنا یا متلی آنا، ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ جو کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو وائل گیون ان ایمپٹی اسٹمک خالی اسٹمک میں دی جاتی ہیں، اور یا خالی اسٹمک میڈیسن زیادہ کھانے سے میڈیسن جو ہے خالی اسٹمک میں دی جاتی ہے، جیسے کہ پی پی آئی، کوئی بھی پروٹون پمپ انہیبیٹر میڈیسن، ٹھیک ہے. اس طرح کی میڈیسن جو اسٹمک کو سیف کرتی ہیں، اسٹمک کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، تو وہ موسٹلی دی جاتی ہیں ایمپٹی اسٹمک میں. اسی طرح سے کچھ ڈائبیٹک میڈیسنز بھی ہیں تو وہ بھی جو ہے ایمپٹی اسٹمک میں دی جاتی ہیں. ہائپنوٹکس،
hypnotics are more effective when given at bedtime. اچھا، جو ہے یہ ہائپنوٹکس میڈیسن جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، اثر رکھتی ہیں، لیکن یہ رات کو دینے سے زیادہ اثر نکالتا ہے، ٹھیک ہے، ایٹ دا بیڈ ٹائم، جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اور ڈوزیج فارم آف ڈرگ، ڈوزیج فارم مطلب میڈیسن کی جو تیاری ہے وہ کس شکل میں کی جاتی ہے، ٹیبلٹ فارم ہے، سیرپ فارم ہے، انجیکٹ فارم ہے. تو اس کی تیاری جو ہے وہ پریپریشن. آن سیٹ ایکشن از ریپڈ وین دا ڈرگ از گیون ان لیکوڈ. اب جو میڈیسن لیکوڈ میں دی جاتی ہے وہ جلدی اثر کرتی ہے، اور ایز اے پاؤڈر، جو پاؤڈر میں دی جاتی ہے اس کا بھی جو اثر تیز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈرگ گیون ان فارم آف اے ٹیبلٹ اور پلز. جو گولی کی صورت میں میڈیسن یا کوئی بھی کیمیکل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سلو ورک کرتا ہے، سلو ایکٹ کرتا ہے، لیکن جو ڈوز یا مولیکیول ہم دیتے ہیں لیکوڈ اور پاؤڈر کی صورت میں تو وہ ایفیکٹ زیادہ تیز کرتا ہے. ایکچولی آج ٹائم بہت ہوا ہے اور ابھی رات کے 2:55 ہو چکے ہیں جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں. ڈیوٹی بھی کی ہے سارا دن، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس کے میسیج آ رہے تھے سر لیکچرز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے. پچھلے کچھ دنوں سے میں ادھر نہیں تھا پاکستان میں، تو دیٹس وائی آج پھر میں نے سوچا کہ یار ایٹ لیسٹ ہم کچھ تو کریں نا. تو میں نے یہ آج چیپٹر انشاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ چیپٹر جو ہے آپ کا فارماکولوجی کا یہ آج لیکچر ریکارڈ ہو جائے گا، تو ابھی انشاءاللہ ودن آرز یہ میں آپ تک جو ہے ڈلیور کر دوں گا. اب یہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، یہ انشاءاللہ کرتے ہیں. ابزارپشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسکریشن آف ڈرگ. اچھا، ابزارپشن کہتے ہیں جذب ہونے کو کہ میڈیسن کا بلڈ میں شامل ہونا. ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں کہ بلڈ کے ذریعے پوری باڈی میں اس کا جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہونا. اور ایکسکریشن کہتے ہیں کہ جو میڈیسن کی ضرورت ہے باڈی میں اس کے بعد جو ایکسٹرا ہے وہ ساری جو ہے وہ باڈی سے نکل جانا، ٹھیک ہے. ڈرگز، میڈیسن، دوائیاں وچ آر ریپڈلی absorbed اینڈ excreted quickly cannot maintain effective concentration for therapeutic effect. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دعائیں جو بہت تیزی سے جذب ہوتی ہیں اور جلدی جسم سے خارج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. افیکٹو کنسنٹریشن، بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ باڈی سے نکل جاتی ہیں جلدی. وچ آر کوئکلی absorbed، کیونکہ وہ بہت جلدی جذب ہو جاتی ہیں بٹ ایکسکریٹ سلولی، لیکن جو آہستہ سے خارج ہوتی ہیں میں پروڈیوس ٹاکسک ایفیکٹ، وہ ان کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایسی میڈیسن جو جذب بھی جلدی ہوتی ہیں اور نکلتی بھی جلدی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا جو ہے اثر وہ بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہیں وہ اثر کرتی ہیں. لیکن ایسی دوائیں جو جذب جلدی ہوتی ہیں لیکن ان کا اخراج جلدی نہیں ہوتا، وہ کیا کرتی ہیں، سائیڈ افیکٹ کاز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹاکسک میڈیسن ہوتی ہیں. پیتھولوجیکل کنڈیشنز، when liver or kidney are not functioning properly, the dose should be decreased to avoid toxic effect. when liver or kidney are not function، جب جگر اور گردے صحیح طور پر کام نہیں کرتے تو زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے خوراک کم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اوائڈ ٹاکسک ایفیکٹس، زہریلے اثرات یا اس کو سائیڈ افیکٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مضر اثرات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ڈوز جو میڈیسن کی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیکریز کر دیتے ہیں، اس کو ہم کم کر دیتے ہیں. ٹولرنس کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا کہ برداشت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
It is unusual resistance to ordinary dose of the drug. اچھا، یہ عام طور پر جو ہوتے ہیں یہ بڑی غیر معمولی سی ان کی ریزسٹنس ہوتی ہے، اور انکریزڈ ڈوز از آفن ریکوائرڈ ٹو obtain desired therapeutic effect. اور جو اس کے اثرات ہوتے ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہوں تو اکثر جو ہے وہ خوراک درکار ہوتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایسی میڈیسن جس کے لیے جو ہم ایمٹی اسٹمک دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ بھی سائڈ افیکٹ کاز کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیں جو ہے خوراک دینا پڑتی ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد یہ میڈیسن لیں تاکہ آپ اس کو برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کمبینیشن آف ڈرگز، یہ ایک سے زیادہ جو میڈیسن ہوتی ہیں ایک ہی فارم میں، ٹھیک ہے، ایک ہی ڈوز میں، لائک ایک ٹیبلٹ ہے اس میں 2 مالیکیولز ہیں تو ان کو کمبینیشن آف ڈرگز کہتے ہیں. when 2 or more than 2 drugs are given together action may be increased or decreased. دو یا دو سے زیادہ دوائیں جب میڈیسنز ایک ساتھ دی جاتی ہیں تو ان کا اثر یا تو بڑھ جاتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یونٹ نمبر 2 تھا. انشاءاللہ ہم کل یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے، لیکن ان میں سے آپ کو جو بھی کویشچن ہوگا تو آپ یوٹیوب ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کائنڈلی مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ 1-2 دن میں آپ کو جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہیں وہ کور کروائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایگزام آپ کا بڑا قریب ہے تو میری بڑی کوشش ہوگی کہ ہم ایز سون ایز پاسبل اپنے جتنے بھی یہ مین ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں. اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.